القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، یہ فصل ہے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تنازع فعلان کی بحث کو شروع کر رہے ہیں، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں فصل کا جو عنوان ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کاتب کی غلطی ہو اور کاتب نے اپنی طرف سے فصل کے عنوان کا اضافہ کر دیا، ورنہ اس کتاب کے اندر مصنف کا جو طریقہ کار ہے اس کے حساب سے یہاں اعلم کا لفظ ہوتا ہے تو زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ بہرکیف تنازع فعلان کی بحث کو شروع کر رہے ہیں۔ تنازع، اس کے معنی آتے ہیں، لفظی معنی آتے ہیں جھگڑنا، اور چونکہ لڑنا جھگڑنا یہ ذی روح کی صفت ہے، اس لیے آگے مصنف نے تنازع فعلان سے یہاں کیا مراد ہے اس کی وضاحت کی ہے۔ کہہ رہے کہ اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما، جب دو فعل جھگڑا کریں کسی ایسے اسم ظاہر کے سلسلے میں جو ان کے بعد ہے۔ اب میں دیکھیے انہوں نے قید لگائی اسم ظاہر کی، یعنی دو فعل ہیں اور دونوں عامل ہیں، دونوں کے اندر عمل کی صلاحیت ہے، اور ان کے بعد کوئی اسم ظاہر ہے۔ اگر اس میں ضمیر ہوگا تو اس میں تنازع فعلان نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں ضمیر کی بھی دو قسم ہو جاتی ہیں، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل میں تو تنازع فعلان ہوگا ہی نہیں، ضمیر منفصل میں تنازع فعلان کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، جس کو آپ نحو کی بڑی کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ تو یہاں جو مصنف نے بحث کی ہے یہ اسم ظاہر کے معمول بنانے کے سلسلے میں کی ہے۔ جب دو فعل جھگڑا کرے، تنازع کرے کسی ایسے اسم ظاہر کے سلسلے میں جو ان کے بعد ہو۔ اب تنازع سے کیا مراد ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ ای اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم، یعنی چاہے دونوں فعل میں سے ہر ایک کہ وہ اس اسم ظاہر کے اندر عمل کرے، ان کے بعد ان دونوں فعل کے بعد اسم ظاہر ہے اس کو اپنا معمول بنانا چاہے۔ کہ فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو اس کی چار صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ان چار صورتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ الاول ان یتنازع فی الفاعلیۃ فقط، پہلی شکل یہ ہے کہ دونوں فعل تنازع کرے صرف فاعلیت کے سلسلے میں، یعنی دو فعل ہیں اور دونوں فعل کے بعد کوئی اسم ظاہر ہے، اور وہ دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک فعل فاعل بنانا چاہ رہا ہے، ایک فعل مفعول بنانا چاہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں فعل اس اسم ظاہر کو فاعل بنانا چاہ رہے ہیں۔ مثال لے رہے ہیں جیسے کہ نحو ضربنی و اکرمنی زید، جیسے کہ ضربنی و اکرمنی زید۔ اب اس مثال کے اندر غور کریں، ضربنی، ضرب ایک فعل ہے، اور اکرمنی کے اندر اکرم ایک فعل ہے، یہ دونوں فعل ہیں، اور ان دونوں کے بعد ایک اسم ظاہر ہے اور وہ ہے زید۔ اب یہ دونوں فعل اس اسم ظاہر یعنی زید کو اپنا معمول بنانا چاہ رہے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیسا عمل کرنا چاہ رہے ہیں؟ فاعل بنا کے عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہو گئی۔ الثانی ان یتنازع فی المفعولیۃ، دوسری شکل یہ ہے کہ دونوں کے دونوں جھگڑا کرے مفعولیت کے سلسلے میں، فقط صرف، یعنی دو فعل ہے اور دونوں کے بعد اس پہ ظاہر ہے، اور دونوں کے دونوں فعل اس اسم ظاہر کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہے ہیں۔ مثال لے رہے ہیں نحو ضربت و اکرمت زیدا، جیسے کہ ضربت و اکرمت زیدا۔ اس مثال کے اندر ضربت اور اکرمت یہ دو فعل ہو گئے، اور زیدا ان کے بعد اس پہ ظاہر ہے، اور اس زیدن کو یہ دونوں فعل اپنا معمول بنانا چاہ رہے ہیں۔
کیسے معمول بنا جا رہا ہے؟ مفعول بنا کر. دونوں فعل جا رہا ہے کہ زیدن ہمارا مفعول بن جائے. دو شکلیں ہو گئی. تیسری شکل ہے الثالث ان یتنازع فی الفاعلیۃ والمفعولیۃ. تیسری شکل یہ ہے کہ دونوں فعل تنازع کرے فاعلیت اور مفعولیت کے سلسلے میں. ویقتضی الاول الفاعل والثانی المفعول. پہلا فعل فاعلیت کا تقاضا کرے اور دوسرا فعل مفعولیت کا تقاضا کرے. نحو ضربنی واکرمت زیدا. اس مثال کے اندر دیکھیے ضرب ایک فعل ہے، اکرم دوسرا فعل ہے، اور ان کی بات ایک اس میں ظاہر زید ہے. اب پہلا فعل یعنی ضربنی یا ضرب چاہ رہا ہے کہ زیدن کو اپنا معمول بنائے فاعل بنا کر، اور اکرم چاہ رہا ہے کہ زیدن کو اپنا معمول بنائے مفعول بنا کر. تو ایک فعل اس کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے، دوسرا فعل اس کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے، اور دونوں اس سلسلے میں تنازع کر رہے ہیں. چوتھی شکل الرابع عکسہ. چوتھی شکل اس کا الٹا ہے، یعنی دو فعل ہیں تنازع کر رہے ہیں، ایک اس میں ظاہر کے معمول بنانے کے سلسلے میں، اور پہلا فعل اس کو اپنا مفعول بنانا چاہ رہا ہے اور دوسرا فعل اس کو اپنا فاعل بنانا چاہ رہا ہے. جیسے ضربت اکرمنی زیدن. تو ضربہ اور اکرمہ یہ دو فعل ہو گئے اور زیدن اس میں ظاہر ہو گیا. اب ضربت یہ چاہ رہا ہے کہ زیدن کو اپنا معمول بنائے مفعول بنا کر فعل اول، اور فعل ثانی یہ چاہ رہا ہے اکرمنی کہ اس کو اپنا معمول بنائے فاعل بنا کر. تو یہ چار شکلیں ہو گئی تنازع فعلان کی. کہ وعلم ان فی جميع هذه الاقسام يجوز اعمال الفعل الاول. مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں دو مسئلے ہو گئے. ایک ہے جواز اور عدم جواز کا، کہ کس فعل کو یہ اختیار دیا جائے کہ اس کو اپنا معمول بنایا جائے، یعنی جائز ہے اس کے لیے، اور دوسرا ہو جائے گا بہتر اور عدم بہتر کا. تو کو بیان کریں گے. کہ وعلم ان فی جميع هذه الاقسام، جان لیجئے کہ ان چاروں اقسام کے اندر یجوز اعمال الفعل الاول، جائز ہے پہلے فعل کو عمل دینا، و اعمال الفعل الثانی، اور دوسرے فعل کو بھی عمل دینا. پہلے فعل کو بھی عمل دے سکتے ہیں، یعنی پہلے فعل کو بھی ہم اختیار دے سکتے ہیں کہ اس میں ظاہر کو اپنا معمول بنائے، اور دوسرے فعل کو بھی اختیار ہے کہ اس میں ظاہر کو اپنا معمول بنائے جمہور کے نزدیک. خلافا للفراء فی الصورۃ الاولی والثالثۃ. کہہ رہے مگر امام فرا کا اختلاف ہے پہلی صورت اور تیسری صورت میں ان یعمل الثانی، کہ فعل ثانی کو عمل کا اختیار دیا جائے. امام فرا کے نزدیک پہلی اور تیسری صورت میں دوسرے فعل کو عمل دلانا جائز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں اگر دوسرے فعل کو عمل دلایا جائے گا تو تنازع کے دور کرنے کی دو صورتیں ہوں گی. یا تو پہلے فعل کے فاعل کو حذف کر دیا جائے، اور یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاعل یہ کلام میں عمدہ ہوتا ہے، اور عمدہ کو بغیر قائم مقام کے حذف کرنا درست نہیں ہے. یا دوسری شکل یہ ہے کہ پہلے فعل میں فاعل کی ضمیر مانی جائے، اور یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ اس صورت میں اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. اضمار قبل ذکر کی بات آگے آئے گی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ضمیر لانا چاہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ پہلے اس کا مرجع ہو اور اس کے بعد ضمیر لایا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہی ضمیر ہم لا دیں اور اس کا مرجع بعد میں ہو. اس کو کہتے ہیں نحو کے اصطلاح میں اضمار قبل ذکر. جمہور کے نزدیک اضمار قبل ذکر اعلیٰ شریعتی تفسیر جائز ہے، لیکن امام فرا کے نزدیک اضمار قبل ذکر بشرط تفسیر بھی جائز نہیں ہے. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اور دوسری صورت میں، پہلے اور تیسری شکل کے اندر دوسرے فعل کو عمل دلانا جائز نہیں ہے. اسی کو بیان کیا مصنف نے خلافا للفراء فی الصورۃ الاولی والثالثۃ ان یعمل الثانی. امام فرا کا اختلاف ہے پہلی اور تیسری صورت میں کہ دوسرے فعل کو عمل دیا جائے،
وَدَلِيلُهُ لُزُومُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، اور امام فرا کی دلیل یہ ہے کہ اگر پہلی اور تیسری شکل میں دوسرے فعل کو بدل لیا جائے تو دو چیزوں میں سے ایک چیز لازم آئے گی، اما حذف الفاعلی، یا تو فاعل کا حذف کرنا، اور یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ فاعل کلام میں مبدا ہوتا ہے، او الاظہار قبل ذکر، یا اظہار قبل ذکر لازم آئے گا، وکلاہما محظوران، اور ان دونوں کے دونوں ممنوع ہے۔ یہ بات پوری ہوئی۔